قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولها ما بعد. سابقہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے کئی اہم ترین باتیں نحو سے متعلق بیان کی تھی. انہی باتوں میں سے چند باتیں آپ سے پوچھی جائیں گی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کتاب دیکھے بغیر امانت داری اور دیانت داری اور امانت میں خیانت کے بغیر آپ لوگ جواب دیں گے. سب سے اسی طرح کی امید ہے انشاءاللہ. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. ان ساری آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ بنا دیکھے ہی جواب دیں. جی، سب سے پہلا سوال ہے علم نحو کی تعریف میں کون سی اہم چیزیں پائی جاتی ہیں؟ بیان کیجیے. احسنتی یا ام عاقب. ام عاقب نے صحیح جواب دیا، بس ادھورا ہے، کمپلیٹ کیجیے. بالکل صحیح. علم نحو علم جس میں کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. عائشہ صدیقہ کا بھی جواب آیا ہے. جی، مرد حضرات کہاں گئے؟ این الرجال. جی، عائشہ بھی صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمے کے آخر کلمے کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور کلمے کے آخری حرف کے جو کیا بولتے ہیں حرکات معلوم ہوتے ہیں، مطلب زبر زیر. جی جی جی، احسنت. اور کوئی ایک ہی صاحب ہے حصہ لینے والے؟ مرد حضرات میں ایک ہی ہے. جی، دوسرا سوال ہے مفرد کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفرد کسے کہتے ہیں؟ لفظ واحد کو کہتے ہیں شیخ. نہیں، اب یہاں پر نحو کے اعتبار سے کہیے آپ. جی، خواتین کافی سبقت کر رہی ہیں ماشاءاللہ، لڑکیاں طالبات آگے آگے ہیں. نحو کے اعتبار سے تعریف کیجیے. جی، نحو کے اعتبار سے تعریف کیجیے. جی، اگر ایڈمن یہاں پر ہیں ہمارے گروپ کے ہوسٹ، تو طالبات نے کچھ ریکویسٹ کی تھی آپ سے میرے نام کے ساتھ گروپ کے اندر. اگر ویسی کچھ اجازت اگر ملے تو ان سے بھی چند سوالات کر لیتے ہیں. پتہ نہیں مرتبہ شاید کم ہے آج، یا پھر شرکت کرنے والے کم ہیں. جی،
لکھنے کے بجائے اگر ان سے بات اگر ہوئی تو بہت بہتر ہوگا. لکھنے میں ٹائم اور پڑھنے میں ٹائم جاتا ہے. جی لفظ کی تعریف کیجیے اور اس کی قسمیں بتائیے. جو آدمی کے منہ سے بات نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. احسنت یا ام عاقب. ام نور، عائشہ. جی 2 قسمیں ہیں، کیا ہے؟ لفظ کے 2 قسمیں ہیں، محمل اور موضوع. محمل اور موضوع. جی دونوں کی جانب سے جواب آیا ہے، طالبات اور طلباء کی جانب سے. چلیے خواتین سے میرا سوال ہے، لفظ محمل کسے کہتے ہیں؟ لڑکیوں سے میرا سوال ہے، لفظ محمل کسے کہتے ہیں؟ بے معنی. بیکار چیز جس کا معنی نہیں. جی بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں. احسنت. اور مرد حضرات سے میرا سوال ہے، لفظ موضوع کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس کا معنی ہو شیخ. ہاں معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، یعنی کہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو. لفظ محمل کی مثال دیجیے مرد حضرات. لفظ محمل کی مثال دیجیے مرد حضرات. دعیذن. دعیز کس کا الٹا ہے یہ؟ زیدن کا الٹا ہے شیخ. لڑکیاں جواب دیجیے لفظ موضوع کی مثال. قلم. اور ایک ہی مثال بیتن. کتاب. اور بیتن قلم. بیت قلم. احسنت. اس کے بعد سوال ہے، علم نحو کا فائدہ کیا ہے؟ مرد حضرات جواب دے. علم نحو کا فائدہ بتائیے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. علم نحو کا فائدہ بتائیے. جی شیخ، علم نحو کا فائدہ ہے کہ عربی زبان میں غلطیوں سے محفوظ ہو. عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی 2 چیزیں یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو. صرف بولنے میں نہیں بلکہ لکھنے میں بھی. ہاں 2 چیزوں میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. لڑکیاں متوجہ ہوں، ان سے میرا سوال ہے، وہ کلمہ جس کے معنی دوسرے کلمے سے ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں. ام عاقب. ام عاقب سبقت لے گئے ماشاءاللہ، کافی آگے آگے آج ام عاقب. اور مرد حضرات متوجہ ہوں، زمان حال اور مستقبل اور زمان ماضی جس کلمے میں پایا جائے اس کلمے کو ڈیش کہتے ہیں. فعل کہتے ہیں شیخ. احسن بارک اللہ فیک. لڑکیاں متوجہ ہوں، قلم اور کتاب کس کی مثالیں ہیں؟ کلمے کی قسم میں سے کس کی مثال ہے؟ اسم کی. احسن تم جمیعا. چلیے اب یہاں پر ہمارا مراجعہ مذاکرہ ختم ہو چکا ہے. یہاں سے ہمارا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے. دوسرے سبق میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. دوسرا سبق ہے اسم کی علامتیں. اسم کی علامتیں. کوئی اردو پڑھنے والے اگر ہیں تو شاید اردو کوئی پڑھ پائیں تو بہت اچھا ہوگا. اس کے پوائنٹس میں آپ کو لکھا ہوں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. جی مرد حضرات میں سے کوئی پڑھنا چاہیں گے اردو؟ کسے اچھی آتی ہے؟ الیس منکم رجل رشید.
کوئی ہے مرد حضرات میں پڑھنے والے؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. میرے پاس کتاب نہیں ہے شیخ ابھی. کتاب نہیں ہے آپ کے پاس؟ جی. اچھا. علامت اسم جی. الف واو لام شروع میں ہو جیسے الحمد. ہاں اسم کی علامتیں پڑھ رہے ہیں نا آپ؟ جی علامت اسم. ہاں جی پڑھیے، شروع سے پڑھیے ذرا. الف واو لام شروع میں ہو جیسے الحمد. حرف جار الف شروع واو میں ہو. لام ہے یا صرف الف لام ہے؟ جی الف واو لام. ہاں کون سی کتاب ہے آپ کے پاس؟ علم نحو. آسان نحو کتاب نہیں ہے جو شیخ ساجد نے گروپ میں ڈالی تھی؟ ہاں ایک شاید مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. الف واو لام اسم کی علامتیں نہیں ہیں. اسم الف واو لام یہ حروف تو جو ہے فعل میں بھی آ سکتے ہیں. ال کہیے اسے جس کے شروع میں ال ہو. الف لام ال کو کہتے ہیں. ال حرف کہنا چاہیے. جار شروع میں ہو. ہوں حرف جار شروع میں ہو جیسے. حروف جار کہہ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، مطلب یعنی اپنے پاس جو کتاب مقرر ہے، آپ اپنے پاس جو کتاب مقرر ہے نا اس کے اندر کچھ الگ تعبیر ہے. آپ جو فرما رہے ہیں وہ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حروف جار شروعات میں اگر آئے تو جملے اسمیہ ہی ہوتا ہے، وہ شبیہ جملہ. لیکن یہاں پر ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ آسان نحو ہے حصے اول. یہ کتاب طلبہ اور طالبات کے پاس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہے شیخ، ابھی میں اس گروپ میں واپس دوبارہ ڈال دیا شیخ، اگر ہاں گروپ میں دیکھے تو اگر مل کمال جاتی. ہے یہاں پر ہوسٹ کے طور پر تو کمال جی اگر السلام علیکم. خواتین لڑکیوں کے گروپ میں بھی اگر ڈالیں گے تو بہتر ہوگا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. کمال بھائی ہیں؟ میں محمد یونس. یونس بھائی ہیں؟ جی یونس بھائی وہ کتاب آسان نہ ہو جی شیئر کر دیجیے نا. جی 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 شیخ. جی جی تاکہ طالبات کو پڑھنے میں آسانی ہو اور سب کے پاس ایک ہی مواد ہو، استاذ کے پاس اور طالبات کے پاس. ورنہ ایسا الگ الگ کتابیں ہوں گی تو پھر ٹکراؤ ہوگا اور نوٹس لکھنے میں بھی دقت اور تکلیف ہو سکتی ہے. میں ایک کہوں گا اور سب کے پاس الگ رہے گا. گرلس کے گروپ پر بک پی ڈی ایف ہے. ام مریم کہہ رہی ہیں کہ گرلس کے گروپ میں پی ڈی ایف بک موجود ہے. پھر بھی ایک بار فارورڈ کر دیں بہتر رہے گا. ہو سکتا ہے مطلب یعنی کسی کے پاس فون چینج ہو اسم گیا کی ہو. علامتیں پڑھنا ہے نا شیخ. جی جی اسم کی علامت ہے. اسم کی علامتیں چند ہی ہے. اس کے شروع میں الف لام ہو جیسے الرجل. اس پر حرف جار آئے جیسے فی المسجدی. اس پر تنوین آئے جیسے رجلن. وہ مضاف ہو جیسے قلم. قلم قاسم. قاصد. مضاف اگر ہوگا تو مضاف پہ کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. ہاں یہ چیز یاد رکھتے ہیں. وہ مسند الیہ ہو جیسے الکتاب جدید. جی احسن. فعل کی علامتیں. بس کافی ہے، کافی رک جائیے.
बारक अल्लाह फीक। इसम की अलामतें टोटल यहाँ पर 5 अलामतें बयान की गई। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अलामतें इसम। टोटल यहाँ पर 5 अलामतें बयान की गई। पहली अलामत अल से आगाज़ हो जुमले का। अल से आगाज़ हो, ये खुसूसियत सिर्फ इसम को हासिल है, किसी और को नहीं। ये खुसूसियत इसम को हासिल है, फ़ेल वगैरह को हासिल नहीं है, क्योंकि फ़ेल के शुरू में कभी भी अलिफ लाम नहीं आ सकता, अल नहीं आ सकता है। जैसे अल किताब है, अल रजुल है, और अल कलम है, अल मदरसतु है, अल बैतु है। चाहे वो हरूफ शमसिया हो और हरूफ कमरिया हो, कोई भी हरूफ हो, लेकिन शुरुआत अलिफ लाम से अगर हो तो बराह रास्त ऐसे जुमले को हम क्या कहेंगे, जुमले इस्मिया ही कहेंगे, हम जुमले इस्मिया कहेंगे। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर शुरुआत में हरफ जर से आगाज़ हो, हरफ जर से आगाज़ हो। हाँ, मैं क्लियर करूँगा, आप लोग परेशान मत होइए, वक्त से पहले सवाल मत कीजिए। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ की मैं तशरीह किए बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा, और जब तक आपके पल्ले ना पड़े, आपको समझ में ना आए, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हद्दुल मक़दूर समझा सकूँ बिइज़्निल्लाह। जल्दबाजी मत कीजिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हरफ जर से जुमले का आगाज़ हो। हरफ जर मैंने कहा, जैसे मिन है, हरफ है, इला है, अला है, बा है, बहुत सारे हरूफ जर हैं, बहुत सारे हरूफ जर है। तकरीबन बाद उलमा ने 17 हरूफ जर बयान फरमाए, 17 हरूफ जर बयान फरमाए हैं। तो प्रीपोजिशन इंग्लिश बहुत कम मुझे आती है, मैंने बार बार कहा है आपसे, बाज़ जगह ही मैं इसको वाज़ेह कर पाऊँगा, हर जगह मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। जो इंग्लिश दान है वो थोड़ा पहले से ही अपने आप को तैयार रखें और समझने की मुकम्मल कोशिश करें। इंशाअल्लाह जितनी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उतने आपके हालात को बेहतर बनाएगा और सुधारेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सद्दिदु वक़ारिबु व अबशिरु। इंसान को बस मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करते रहनी चाहिए, वो ज़रूर किसी न किसी दिन अपनी कोशिश का फल ज़रूर पाएगा। तो यहाँ पर भी आप कोशिश कीजिए उर्दू को समझने की, ज़रूर इंशाअल्लाह किसी न किसी दिन मदद ज़रूर मिलेगी। तो हरफ जर से आगाज़ हो जुमले का, तो ये भी ख़ासियत होती है जुमले इस्मिया की, वो फ़िल की ख़ासियत बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पर फिल मअहदी, मअहद में, फिल बैती, घर में, इलल मदरसती, मदरसे तक, इलल मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी तक, अलल काबती, काबे पर, फिल काबती, काबे में, अनिल बैती, घर से। से जहाँ पर कलाम की शुरुआत होती है, कलाम का आगाज़ होता है, वो खासियत इस्मिया की होती है, किसी और कलिमे की अक़साम में से किसी और की नहीं होती है। जुमले इस्मियाई की होती है, फ़िल की बिल्कुल भी नहीं होती है, इस्म की ही होती है। तीसरी तनवीन आए, तनवीन दाखिल हो, क्योंकि फ़ेल पर कभी भी तनवीन नहीं आती है, फ़ेल पर कभी भी तनवीन नहीं आती है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा, जुमले इस्म की अलामतों में से थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि तनवीन दाखिल, तनवीन सिर्फ इस्म की खासियत है, फ़िल पर कभी भी तनवीन दाखिल नहीं होती है, फ़िल पर कभी तनवीन दाखिल नहीं होती है, इसको आप जहन में रखें। जैसे रजुलन है, कलमुन है, किताबुन है, मदरसतुन है, बहुत सारी मिसालें हैं जिस पर भी आप तनवीन दाखिल कर सकते हैं। इस्म की मिसालों में से आप दाखिल करके कह सकते हो आप तनवीन दाखिल हो। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर तो पेश को तनवीन कहा जाता है, इसको आप जहन में अच्छी तरह महफूज रखें। चौथी अलामत यहाँ पर आपको बताई जा रही है, वो मुज़ाफ हो। मुज़ाफ के माने ऐसा कलिमा जिसकी निस्बत दूसरे की तरफ की जाती हो।
यकीनी बात है, तनवीन आखिरी कलीमे पर ही आएगी, किसी और पर नहीं आएगी। आसिया, उम्मे फिरदौस, तनवीन शुरू में नहीं आती है कभी। शुरू में अगर तनवीन अगर आएगी तो पढ़ेंगे कैसा आप? शुरू में तनवीन अगर आएगी तो पढ़ेंगे कैसे आप? आखिरी के कलीमे पर ही तनवीन आएगी, जैसे रजुलुन, क़लमुन, किताबुन, ठीक है जी। शुरू में तनवीन कभी नहीं आती है, आखिरी में ही आती है तनवीन, आखिरी की लेटर पर ही, आखिरी के हरफ पर ही तनवीन आती है। हाँ, मुज़ाफ चौथी अलामत है कि वो मुज़ाफ हो, और मुज़ाफ कहते हैं ऐसा कलिमा जिसकी इजाफत और जिसकी निस्बत दूसरे कलिमे की तरफ हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में मैं कहता हूँ हामिद की किताब, हामिद की किताब। तो यहाँ पर हामिद की तरफ किस चीज़ को मंसूब किया गया? हामिद से कौन सी चीज़ जोड़ी जा रही है? किताब शेख। किताब जोड़ी जा रही है। तो जिन्होंने सवाल किया था मोहम्मद यूनुस, आप समझ गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख। जी जी। जो पहला कलिमा जिसकी इजाफत दूसरे की तरफ हो उसको मुज़ाफ कहते हैं, और उसके बाद वाले को मुज़ाफ इलैह कहते हैं, जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है, जिसकी तरफ निस्बत दी जाती है। उर्दू में अगर समझना हो तो जैसे अरबी में पहले मुज़ाफ आता है, और अरबी में पहले मुज़ाफ आता है, बाद में मुज़ाफ इलैह आता है, लेकिन उर्दू में पहले मुज़ाफ इलैह आता है, बाद में मुज़ाफ आता है। और उन्हें इसको पहचानने का तरीक़ा, उन्होंने इसके तर्जमे में का, की, को ऐसे हरूफ आते हैं। जनाब की किताब, जनाब का कलम, ऐसे कुछ हरूफ आते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि ये मुरक्कब इजाफी है, ये जुमले इजाफिया है, जुमले इजाफिया है। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह जुमला है, आप पहचान पाओगे। तो अलगर्ज़ यहाँ पर शुरुआत में मुज़ाफ आए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये यकीनन जुमले इस्मिया है, फ़िअलिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, फ़िअलिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। शुरुआत में मुज़ाफ आए, वो मुज़ाफ हो। जैसे कलमु क़ासिमिन, क़ासिम का कलम। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। मस्जिदुन नबी, नबी की मस्जिद। हाँ, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। कलामुल्लाही, अल्लाह का कलाम। नाक़तुल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी। ये सारी चीज़ें मुज़ाफ ही कहलाती हैं, मुज़ाफ ही कहलाती हैं। और पांचवी अलामत है वो शुरुआत का जुमला मुस्नद इलैहि हो, मुस्नद इलैहि हो। मुस्नद इलैहि मतलब यानी अरबी में जो भी पहला इस्म आता है वो मुस्नद इलैहि कहलाता है, और उसके बाद वाला मुस्नद कहलाता है। अरबी जुमलों में, जुमले इस्मिया में जुमला फ़िअलिया भी हो सकता है वो, लेकिन पहला जो आता है वो मुस्नद इलैह कहलाता है, और बाद वाला मुस्नद कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ज़ैदुन तालिबुन, ज़ैद तालिब इल्म है, तो ज़ैद मुस्नद इलैह है और तालिब मुस्नद है। मैं अगर कहूँ फ़ातिमतु तालिबतुन, फ़ातिमा एक तालिबा है, तो फ़ातिमा मुस्नद इलैह है और तालिबतुन मुस्नद है। तो अरबिक ज़बान में जो दो कलिमा जुमले इस्मिया जो आते हैं, जुमले इस्मिया में से पहला कलिमा क्या कहलाता है? मुस्नद इलैह कहलाता है, और दूसरा कलिमा जी, दूसरा कलिमा मुस्नद इलैहि है कहलाता शेख। है, मुस्नद मुस्नद कहलाता है। कहलाता है। लड़कियों ने जवाब दे दिया, लड़कों ने भी दिया, माशाल्लाह। तो ये पांच अलामतें हैं, ये पांच अलामतें हैं जी। जुमाना ज़ैनब ने भी जवाब दिया है, माशाल्लाह, मुस्नद कहलाता है। तो ये चीज़ जहन में रखिए आप, ये पांच अलामतें हैं, ये पांच अलामतें हैं जी। उसके बाद फेल की अलामतें। शेख ये मुस्नद इलैहि और मुस्नद हमेशा ये जुमले इस्मिया के हिस्से होते हैं शेख, या जुमले फ़िअलिया में भी आते हैं फेलिया शेख? में भी हो सकता है, ये फेलिया हो सकता है। फ़अला ज़ैदुन, फ़अला
زیدن زید نے کیا، فعل کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، یہ بھی مسند الیہ مسند ہی ہے، لیکن جزاک خاص اللہ طور سے مطلب یعنی یہ خاصیت اسم کی ہوتی ہے، خاص طور سے خاصیت اسم کی ہوتی ہے، مسند الیہ اور مسند۔ اسناد کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ، لیکن مسند الیہ عموماً اسم ہی ہوتا ہے، مسند الیہ عموماً اسم ہوتا ہے۔ اب فعلا زیدن اگر آپ کہیں گے تو جی فعلا شیخ، مسند ہے، ٹھیک ہے، اور زید مسند الیہ ہے، اچھا تو الٹا ہے شیخ اس کے اندر؟ الٹا ہو جائے گا وہ۔ اچھا اچھا اچھا، جملہ اسمیہ ہمیشہ مسند شروعات میں جو آتا ہے وہ جملہ اسمیہ کے اندر ہی ہوتا ہے، فعلیہ میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ اب فعلا زید مطلب یعنی زید نے کیا، اب فعلا مطلب یعنی اس کو آپ نسبت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی فعل شیخ، جی کام ہے، جی کس شیخ، طرف نسبت دے رہے ہیں آپ؟ زید کی طرف شیخ۔ تو زید کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا، جس کو نسبت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل کیا ہو گیا؟ مسند ہے شیخ۔ مسند۔ احسن، سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ، بہت درست سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ جی، اسم کی علامتیں سمجھ میں آ گئی پوروں کو الحمدللہ۔ جی شیخ، معذرت چاہتا ہوں، پھر سے آپ سمجھائیے، میں پہلے الفاظ اور دوسرا الفاظ پھر سے سمجھائیے، مسند الیہ کی پھر۔ مسند الیہ اور مسند الیہ کا معنی جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور مسند کا معنی جس کو نسبت دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر الکتاب ہے، الکتاب یہاں پر مسند الیہ ہے، کیوں مسند الیہ ہے؟ کیونکہ اس کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اس کی طرف نسبت کسے دی گئی ہے؟ جدید کو نسبت دی گئی ہے، جدید کو نسبت دی گئی ہے، کتاب نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ پہلے ہوتا ہے اور مسند بعد میں ہوتا ہے، مسند الیہ پہلے ہوتا ہے اور مسند بعد میں ہوتا ہے۔ مسند الیہ کا معنی جس کی طرف اسناد کی جاتی ہے، نسبت کی جاتی ہے، منسوب کیا جاتا ہے، اور مسند کا معنی جس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا الکتاب جدید، نئی کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے۔ اب نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے، گویا ہم اس کو منسوب کر رہے ہیں، کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں نئی چیز کو؟ کتاب شیخ، کتاب کی طرف۔ تو کتاب کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا نا، اس کی مسند طرف الیہ ہو گیا۔ کر رہے ہیں اس کو۔ تو جملہ اسمیہ میں جو پہلا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جو بعد میں ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے شیخ مسند ہوتا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، بعد میں جو ہے۔ جی ہوتا ہے شیخ، وہ مسند ہوتا ہے، اور جو پہلے آتا ہے وہ مسند مسند الیہ ہو الیہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی آپ جاتا کو؟ ہے۔ جی شیخ، سمجھ میں آیا، الحمدللہ۔ شیخ یہ ایک سوال آیا شیخ، یہ ابھی قلم و قاسمن بول کے جو اگزامپل ہے شیخ اس کے اندر، قلم و قاسمن، تو یہاں پر بھی قلم جو ہے نا، قلم کی نسبت قاسم کی طرف ہو رہی، تو قلم کو مسند الیہ کہہ سکتے ہیں شیخ؟ نہیں، مسند الیہ مرکب تام میں ہوتا ہے، مسند الیہ مرکب تام میں ہوتا ہے، یہ مرکب الگ چیز ہے، مسند الیہ الگ چیز ہے، وہ مضاف الیہ کی مثال ہے۔ مسند الیہ مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے، مرکب ناقص کا حصہ مرکب اضافی ہوتا ہے، یہ مرکبات کی بحث میں آئے گی یہ چیز۔ اچھا اچھا، میں یہاں پر تھوڑا کنفیوز اس لیے ہوا کہ قلم کی بھی نسبت یہاں پر قاسم کی طرف ہو رہی نا شیخ، تو اسی لیے کنفیوز ہو گیا شیخ۔ اس کو اصطلاحاً ایک نام دے دیا گیا نا، مضاف الیہ کا نام دے دیا گیا، جی اور شیخ، جو جس کے اندر مطلب یعنی مضاف اور مضاف الیہ، مطلب مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن یہ بات مسند اور مسند الیہ میں نہیں ہوتی ہے، مسند الیہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی شیخ، تو جی اس کا شیخ، خیال رکھیں اب، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی شرطیں مسند الیہ اور مسند میں اس طرح کی شرط مسند الیہ اور مسند میں تنوین اور مجرور کی یہ شروط نہیں رہتے۔
हाँ नहीं रहते हैं, तो समझ गए आप। तो इसलिए हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को मुस्नद इलैह का मुस्नद का नाम नहीं देंगे। बाकायदा उलमा ने उसको नहीं, नहू के उलमा ने एक नाम दे दिया उसको, नहू के जी उलमा ने शेख। एक नाम दे दिया, तो वही नाम हम देंगे उसको, ठीक है। जी वही। शेख। हाँ। तो मुस्नद इलैह मुस्नद ये एक मरकब ताम होता है, एक मुकम्मल पैकेज होता है जिससे आपको फ़ायदा होता है। लेकिन कलम कासिमीन है, या फिर कलम ज़ैदिन है, या किताब हामिदिन है, ऐसी मिसालें हैं ये, जिसमें मतलब एक अधूरापन है, मरकब नाक़िस है ये, मरकब जी शेख। नाक़िस है ये। और मुस्नद मुस्नद इलैह क्या होता है, मुकम्मल एक जुमला मुफीदा होता है, मरकब ताम होता है वो, जी जिससे आपको शेख। पूरी बात समझ में आती है आपको। जी शेख। जी मुस्नद इलैह शेख। मुस्नद और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के अंदर बहुत बड़ा हर एतबार से फ़र्क है, माने के एतबार से फ़र्क होता है, और एराब के एतबार से फ़र्क होता है, हरकत के एतबार से फ़र्क होता है वहाँ पर। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी। जी। आगे बढ़े। फेल की अलामतें पढ़िए। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये इजाज़त है तो मैं पढ़ूँ क्या शेख? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए, जी। इजाज़त, आराम से। जी, फेल की अलामतें, इस पर खद, सीन और सौफ आए, सौफा। जैसे जी सौफा आए, जैसे खद ज़रबा तहक़ीक़ मारा इसने, सयज़रिबु अभी मारेगा, सौफ यज़रिबु अनक़रीब मारेगा। और चौथा, इस पर जज़म देने वाला हुर्फ आए, जैसे लम यज़रिब नहीं मारा इसने। पांचवा, इसके साथ ज़मीर मरफू मुत्तसिल आए, जैसे कतबू लिखा उन्होंने। जज़ाकल्लाह। देखिए यहाँ पर जैसे इसम की मुकम्मल 5 अलामतें हमने पढ़ी हैं। इसी तरह फेल की भी 5 अलामतें, इसी तरह फेल की भी 5 अलामतें। सबसे पहली अलामत लिखिए, उस पर कद आए, उस पर कद आए। जैसे कद समी अल्लाह, जैसे कद समी अल्लाह, अल्लाह ताला ने सुन लिया बात को, कद समी अल्लाह। दूसरी अलामत उस पर सीन आए, सीन और सौफा ये दो हरूफ फ्यूचर के माने के लिए आते हैं, अरबी ज़ुबान में फ्यूचर का माना बताने के लिए आते हैं, यानी कि मुस्तकबिल का माना बताने के लिए। दोनों में फ़र्क है, आगे आएंगे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें। सीन हरफ इस्तक़बाल करीब के लिए आता है, और सौफा हरफ इस्तक़बाल बईद के लिए आता है, यानी कि मुस्तकबिल में भी जिसका माना थोड़ा करीब बताना हो, और जिसका माना थोड़ा दूर का बताना हो। अगर मुस्तकबिल का माना अगर करीब बताना हो तो उसके लिए सीन का इस्तेमाल होता है। अगर मुस्तकबिल का माना दूर का बताना हो तो उसके लिए सौफा का इस्तेमाल होता है, और दोनों ही मिसालें कुरान में भी मुस्तअमल है। जैसे सीन की मिसाल, वसयजुन्नबुहल अतक़ा, वसयजुन्नबुहल अतक़ा, अन करीब उससे मुत्तक़ी को दूर रखा जाएगा। सौफा की मिसाल भी है, वला सौफा यरदा, वला सौफा यरदा।
جس کو نسبت دی گئی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر آپ لوگ تعریف نوٹ کیجئے. مسند الیہ، مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو. مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو. جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو، جیسے الکتاب جدید، کتاب نہیں ہے. جیسے کتاب کی طرف نیا ہونا منسوب کیا گیا ہے. جیسے کتاب کی طرف نیا ہونا منسوب کیا گیا ہے. تو اس اعتبار سے الکتاب مسند الیہ ہوا، جدید مسند ہوا. تو اس اعتبار سے الکتاب مسند الیہ ہوا اور جدید مسند ہوا. لکھ لیے آپ لوگ، نوٹ کر لیے سب مسند الیہ اور مسند کی تعریف. عائشہ صدیقہ، سمجھ میں عائشہ آپ کو؟ تکلف کے بغیر بولیے، بلا جھجک. سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ آپ کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ. کسی قسم کی جھجک محسوس مت کیجیے. السلام علیکم. مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو. جس کی طرف کوئی چیز منسوب کی گئی ہو. جیسے الکتاب جدید، جیسے الکتاب جدید. اب یہاں پر کتاب کی طرف کون سی چیز منسوب کی گئی ہے؟ نیا ہونا. نیا ہونا کتاب کی طرف منسوب کیا گیا ہے. جیسے کتاب کی طرف نیا ہونا منسوب کیا گیا، تو اس اعتبار سے الکتاب کیا ہوا؟ ہاں عائشہ، نور. عائشہ صدیقہ اور نور. ارے مضاف کو الگ رکھ دو آپ لوگ. ہاں، مضاف الیہ کو الگ رکھ دو. یہاں پر مسند اور مسند الیہ کی بحث چل رہی ہے. مضاف الیہ کو میں نے کیا کہا پہچاننے کا طریقہ؟ ایک تو مضاف پر تنوین آتی ہی نہیں ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور مضاف الیہ کے اندر عموماً ترجمہ کرتے وقت کون سی چیز آتی ہے؟ کا، کی، کو. ہاں، یہ چیز آتی ہے. اور پھر مضاف اور مضاف الیہ میں نے کہا مرکب ناقص کا حصہ ہے. مرکب ناقص کا حصہ ہے، مرکب تام کا نہیں. جبکہ مسند الیہ اور مسند مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے، مرکب ناقص کا نہیں. یہ بہت سارے فروق ہے، یہ بہت سارے فروق. اسی لیے میں نے کہا کہ چوکن نہ رہیے. استاذ کی زبان سے بار بار درمیان میں کئی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو قابل فائدہ ہوتی ہیں. اسے نوٹ کرنے والا اگر نوٹ کر لیتا ہے تو فائدے میں رہتا ہے. تو یہ فروق آپ یاد رکھیں گے تو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ. گرامر کے لیے تھوڑا دماغ یقین ضرور کھپتا ہے، بلکہ زیادہ دماغ کھپتا ہے. اسی لیے اپنے دماغوں کو چوکنا رکھیے آپ. جو ہر نسبت دینے کی چیز میں آپ مضاف اور مضاف الیہ کا نام نہیں لے سکتے ہو آپ. ہاں، میں نے ترجمہ کرتے ہوئے مجھے سمجھانا پڑا، ورنہ معنی ایک ہو سکتا ہے. مصاف کا معنی جس کو نسبت دی جاتی ہے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے. قلم جس کو نسبت دی جا رہی ہے مضاف کہتے ہیں. کس کی طرف دی جا رہی ہے؟ مضاف الیہ کی طرف دی جا رہی ہے. تو مضاف الیہ اگرچہ کہ مضاف کے بعد ہی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مسند الیہ مسند میں مسند الیہ پہلے آتا ہے اور مسند بعد میں آتا ہے. یہ چیز آپ یاد رکھیں. فرق یہ چھوٹے چھوٹے فروق ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ عائشہ صدیقہ، آسیہ ام فردوس، اور کون ہے ہمارے ام نور. سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو ساری مثالیں ہیں؟ ایسے تو نہیں لگ رہا کہ اوپر سے جا رہا ہے.
دماغ میں کچھ داخل ہو رہا ہے نا انشاءاللہ؟ جی تو ہر نسبت کے معنی دینے میں مضاف مضاف الیہ کو ہم داخل نہیں کریں گے ہم، ہاں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسند الیہ اور مسند میں پہلے کون آتا ہے؟ عائشہ صدیقہ، مسند الیہ اور مسند کی بات چل رہی ہے یہاں پر، مضاف اور مضاف الیہ کا تو میں بول چکا ہوں نا۔ جی 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 ٹھیک ہے، چلیے اب مثالیں نوٹ کر لیا آپ لوگ، فعل کی علامتوں میں پہلے کہا میں نے قد آئے اس پر، جیسے قد سمع اللہ، میں نے کہا سین، سین آئے اس کلمے پر، جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سوف آئے فعل پر، جیسے ولا سوف یرضا، اور چوتھی علامت فعل کی اس پر جزم دینے والا حرف آئے، جزم میں بولنا، کیا بولنا چاہیے؟ جزم، جزم کے معنی سکون، حروف جوازم ایسے حروف کو کہا جاتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کے آخری حرف کو سکون دیتے ہیں۔ شیخ سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز ایک بار پھر سمجھائیے پلیز۔ جی پھر سے میں سمجھا رہا ہوں، اب یہ فعل کی علامتیں کے درمیان پھر سے مسند الیہ مسند کی بات چھڑ گئی ہے، پھر سے ہم اسم کی علامتوں میں جا رہے ہیں۔ دیکھیے پہلا ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے عائشہ، آپ، میں عائشہ سے خطاب ہوں مختلف طالبات کے اندر، تاکہ ان کے دماغ میں پوری چیز سمجھ میں آئے اور اس وقت تک یہاں سے نہ اٹھے۔ اور ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور مسند، ٹھیک ہے، اور مسند۔ اب دیکھو یہاں پر عائشہ، آپ مضاف اور مضاف الیہ میں عربی زبان میں پہلا کون سا آتا ہے؟ یہاں آپ خود غور کیجیے، جو آپ کے سامنے نام ہے نا، وہ نام دے کر مجھے بتائیے مضاف اور مضاف الیہ میں عربی زبان میں پہلے کون آتا ہے؟ ہاں عائشہ، شیخ سمجھ میں نہیں میں عائشہ سے مخاطب ہوں، تھوڑا میں آپ لوگوں سے 1-2 منٹ چاہ رہا ہوں میں، تاکہ عائشہ کو پوری بات سمجھ میں آئے، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں، اگر عائشہ جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی عائشہ، میں نے بھی جو لکھا ہے یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ، مسند الیہ اور مسند، ٹھیک ہے نا، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ مضاف اور مضاف الیہ میں پہلے کون آتا ہے عربی زبان میں؟ جی مضاف اور مضاف الیہ میں عربی زبان میں پہلے کون آتا ہے؟ مضاف آتا ہے کہ مضاف الیہ آتا ہے؟ جی مضاف، ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قلم محمد، محمد کا قلم، اب یہاں پر قلم محمد، آپ کیا کر رہے ہیں؟ قلم کو محمد کی طرف نسبت دے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، دے رہے نا دے رہے آپ؟ جی قلم محمد، محمد کا قلم، محمد کا قلم، اب یہاں پر محمد کی طرف اضافت دی جا رہی ہے، محمد کی طرف، اب کی طرف یہ ہو گیا مضاف الیہ، اس کی طرف، یہ معنی آ گیا محمد کے اندر۔ ہاں، اور جس کو نسبت دی جا رہی ہے وہ ہے قلم، وہ ہو گیا مضاف، ٹھیک ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ، مضاف یعنی وہ کلمہ جس کو نسبت دی جاتی ہے، مضاف الیہ جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ۔
قلم محمد، یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ نسبت کا مطلب اس کی طرف جوڑنا، اس کی طرف جوڑنا، اس کی طرف اس کو ملانا، اس کے ساتھ اس کی طرف ملانے کو کہتے ہیں. ہاں، اس کی طرف ملانے کو کہتے ہیں، نسبت کی معنی ملانے کو کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب ترجمہ آپ کو دیکھیے یہاں پر قلم محمد، آپ قلم کو منسوب کر رہے ہیں کس کی طرف؟ محمد کی طرف. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ آپ کا مان ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد یوسف. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں بنت محمد یوسف، بنت محمد یوسف. اب یہاں پر آپ کی محمد یوسف کی بیٹی، محمد یوسف کی بیٹی، تو بحیثیت بیٹی آپ کو کس کی طرف منسوب کیا جا رہا؟ کس کی طرف آپ کی نسبت دی جا رہی بحیثیت بیٹی؟ آپ کو بحیثیت بیٹی کس بندے کی طرف آپ کی نسبت کی جا رہی ہے، آپ کو منسوب کیا جا رہا ہے؟ جی عائشہ. نہیں، بنت کی نسبت کہاں پہ ہو رہی ہے؟ بحیثیت بیٹی آپ کو کس کی بیٹی کہا جا رہا ہے؟ کس کی بیٹی آپ کو کہا جا رہا ہے بحیثیت بیٹی؟ محمد یوسف کی نا. تو آپ کی نسبت گویا کس کی طرف ہو گئی؟ آپ کی نسبت، نسبت کے معنی آپ کو ان کی طرف جوڑا جا رہا ہے، ان کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا کر دیا جا رہا ہے. تو اسی طرح اس کو کہتے ہیں نسبت یا منسوب، اس کو کہتے ہیں نسبت یا منسوب. جی سمجھ میں عائشہ آپ کا بھی؟ تو گویا مضاف ہو گیا اور محمد یوسف کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا. بنت کو نسبت دی گئی محمد یوسف کی طرف، تو بنت مضاف ہو گیا اور محمد یوسف کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مضاف الیہ اس کی یہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسی کو اگر ہم غور کریں، اسی کو ہم اگر غور کریں، مسند الیہ کے اندر جو ہے یہ طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے، اس کا یوز بالکل بھی الگ ہے. مثال کے طور پر عائشہ صدیقۃ، عائشہ صدیقۃ، عائشہ بہت سچی ہے. تو یہاں پر میں جو ہے سچائی کو کس کی طرف جوڑ رہا ہوں؟ میں کس سے جوڑ رہا ہوں سچائی کو؟ سچائی کی نسبت میں کس کی طرف کر رہا ہوں؟ سچائی کس کی طرف؟ عائشہ، عائشہ کی طرف. تو طرف آ رہا نا یہ جملہ، تھوڑا میرے کو فوکس کیا، طرف کا جو معنی
وہ الیہی میں آ رہا یا صرف مسند میں آ رہا؟ مسند الیہی میں وہ معنی آ رہا یا مسند میں وہ معنی آ رہا؟ مسند نہیں کی طرف کا معنی. اب مسند میں تو مسند کے بعد تو ایسا کوئی حرف نہیں جس سے یہ پتا چلے کہ کی طرف کا وہاں پر معنی آ رہا. ہاں وہ معنی مسند الیہی میں آ رہا. اب یہاں پر آپ پریشان مت ہوئیے. عائشہ صدیقہ تو معذرت چاہتا ہوں میں سبھی سے، تھوڑا انہیں سمجھ میں اگر آ گئے تو بہتر ہوگا. عائشہ صدیقہ. اب دیکھیے یہاں پر یہ مثال ہے، عائشہ ایک سچی لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ جو صدیقۃ کا لفظ ہے نا، یہ صدیقۃ کے معنی کیا ہے؟ سچ بولنے والی. تو یہ سچ بولنے والی کس کو کہا جا رہا؟ عائشہ کو کہا جا رہا. تو گویا سچائی کو آپ منسوب کر رہے ہو، سچائی کو آپ منسوب کر رہے ہو کس کی طرف؟ عائشہ کی طرف نا. سچائی کو آپ منسوب کر رہے ہو کس کی طرف؟ عائشہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں نا سچائی کو آپ. ہاں تو گویا عائشہ کی طرف آپ سچائی کو اگر منسوب کر رہے ہیں آپ، تو مطلب یہ ہوا کہ عائشہ کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. عائشہ کیا ہو گیا؟ مسند الیہ ہو گیا. اور چونکہ آپ سچائی کو منسوب کر رہے ہیں آپ، تو اس اعتبار سے صدیقۃ کیا ہوا؟ مسند ہوا. سمجھے بھی آپ؟ پکا کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ چلیے الحمدللہ. جی اب دیگر طلباء اور طالبات کو اگر کوئی سوال ہے تو سوال کریے انشاءاللہ. اب یہاں پر جملے فعل کی علامتیں ہم ختم کر لیتے ہیں. یہاں پر تو فعل کی علامتوں میں تین علامتیں آپ سمجھ چکے ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ اس پر قد آئے. قد کی مثال میں نے کیا دی؟ قد سمع اللہ. قد سمع اللہ. قد افلح المؤمنون کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. قد افلح من تزکا، ہاں کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. ہاں اور دوسری مثال، دوسری علامت سین ہے. اس کی مثال کیا دی میں نے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. احسن. اور سوفا کی مثال کیا دی میں نے؟ تیسری علامت وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. اور اسی طرح میں نے کہا سوف تعلمون. حروف جزم، حروف جوازم میں سے کوئی ایسا حرف آئے جو فعل مضارع کو جزم دے، جو فعل مضارع کو جزم دے. جیسے لم یکتب، لم یفعل، لم یکتب. یہ خالی مثال دی جا رہی ہے آپ کو. حروف جوازم بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو بس لم کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے آپ کو. لم یکتب، لم یضرب، لم یفعل، لم یقتل. لم جیسے ہی ایک تو مطلب یعنی فعل مضارع پر ہی انٹری ہوگی اس کی، لم کی، حروف جوازم کی. اور دوسرا جب یہ لم حروف مضارع پر داخل ہوں گے تو پھر اس کے آخری صحیح حرف کو کیا کر دیں گے؟ جزم دیں گے. آخری صحیح حرف کو کیا کریں گے؟ جزم دیں گے، سکون دے دیں گے. اب عموماً ہم فعل مضارع کی گردان کیا کرتے ہیں؟ یفعلو، یکتو، یقتو، یقتو، یکتبو، یقتلو. ہاں یقتلو. تو فعل مضارع اگر حروف جوازم نہ ہو،
حروف नवासिब ना हो तो फ़िल मुदारे का आखिरी हर्फ हमेशा क्या होता है? मरफू होता है। आखिरी हर्फ हमेशा क्या होता है? मरफू होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हरूफ जवाजिम दाखिल हो जाएंगे तो हरूफ जवाजिम के ही आते ही उस पर क्या रिएक्शन होगा, क्या असर पड़ेगा कि उसका आखिरी हर्फ किस में बदल जाएगा? रफा से किस में तब्दील हो जाएगा? लम यरफ ने किस में तब्दील होगा? रफा से किस में तब्दील होगा उसका एराब? सुकून में। सुकून में तब्दील हो जाएगा। अहसन, रफा से सुकून में तब्दील हो जाएगा। यरफा से क्या हो जाएगा? लम यरफा हो जाएगा, ठीक है। यक्तुलु से क्या हो जाएगा? लम लम यख्तल। लम यक्तुल, लम लम यक्तुल। यख्तुल। लम लम यख्तल। यक्तुबु से क्या हो जाएगा? लम लम यक्तुब लम यक्तुब। यरसुबु से क्या हो जाएगा? लम यरसुब सुबु से लम लम यरसुब यतकल्लमु से क्या हो जाएगा? लम यतकल्लम अहसन। लेडीज को, लड़कियों को भी समझ में आ गया पूरा? ये पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सा पॉइंट आसिया में फिर दोस्त? आसिया में फिरदौस समझ में नहीं आया है, रुक जाइए आप लोग सही। आसिया में फिरदौस को बात करने दीजिए या लिखने दीजिए। जज्म सुकून को कहते हैं, आसिया में फिरदौस सुकून को कहते हैं जिस पर गोल निशान होता है। देखिए गोल निशान होता है ना, उसको जज्म कहते हैं। अगर अगर वो निशान को अगर मोड़ा जाए तो वो पेश हो जाता है, लेकिन गोल निशान अगर बाकी रहे तो वो सुकून की अलामत होती है। वो जज्म को सुकून कहा जाता है। समझिए आसिया में फिरदौस, यही डाउट था ना आपका? डाउट आपका यही था ना जी? ये डाउट था आपका। तो वो पेश को जज्म, पेश को जज्म तब्दीली, जी जी, वो पेश क्या हो जाता है? हरफ जाजिम आने की वजह से वो पेश किस में बदल जाता है? वो पेश बदल जाता है जज्म के अंदर। हरूफ जवाजिम आने की वजह से मुफ़िल मुज़ारे का आखिरी हरफ जिस पर पेश होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो जज्म। जज्म के अंदर। अभी समझ में आ गया आपको आसिया में फिरदौस? जाजिम साकिन को कहते हैं, जज्म सुकून को कहते हैं, ठीक है ना। ये बस अल्फाज की हेरा फेरी है। साकिन इसके वजन पर जाजिम, ठीक है ना, और सुकून इसके वजन पर क्या आएगा? जज्म आएगा, ठीक है ना। अगर मफूल अगर हो तो मजजूम, ठीक है, मजजूम। हाँ चलिए, उसके बाद आखिरी अलामत है, पांचवी अलामत। और ये पांचवी अलामत है, उसके साथ ज़मीर मरफू मुत्तसिल आए, ज़मीर मरफू मुत्तसिल आए। जैसे कतबू, कतबू। अब यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए, ये अगर हम ये वाव अलिफ को अगर हटा दिए तो सिर्फ कतबा रहेगा, ठीक है ना। कतबा, कतबा उसने लिखा। लेकिन यहाँ पर ये वाव आ गया, ठीक है ना, ये वाव आ गया तो इसके माने हो गए उन्होंने लिखा, यानी कि उन सब मर्दों ने लिखा। तो ये जो वाव है, इस वाव को ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहते हैं। मरफू क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फ़ाइल की जगह पर आई है। वो जो वो ज़मीर है ना, असल में है कैसा? असल में इसके अंदर हम का माना है। कतबू में किसका माना है? अब अगर हम ये कहा जा रहा है कि भाई कतबू, कतबू में किसका माना है?
ہم کا معنی ہے انہوں نے لکھا، انہوں نے لکھا. اب یہاں پر یہ جو وو آیا، یہ وو علامت ہے فاعل کی. فعل کے فوری بعد کیا آتا ہے ہمیشہ؟ عموماً کیا آتا ہے؟ زیادہ تر کیا آتا ہے فعل کے فوری بعد؟ فاعل شیخ. فاعل آتا ہے. تو یہ جو وو ہے نا، یہ وو یہی علامت ہے فاعل کی. تو اسی وو کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے. مرفوع کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ فاعل کی جگہ پر ہے. متصل کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ جڑا ملا ہوا ہوا ہے. ہوتا ہے. جڑا ہوا ہے، فعل سے الگ نہیں ہے، فعل سے الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ گویا ضمیر کی بھی دو قسمیں ہو گئی. اب ضمیر اس کے ساتھ مل کر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اب مل کر ہے مطلب یعنی بعض ضمائر ایسی بھی آتے ہیں کہ جو فعل سے الگ الگ ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کا الٹا مفہوم میں کیا بتاتا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ضمائر ایسی بھی ہیں جو مل کر نہیں بلکہ جدا جدا آتی ہیں، الگ جدا جدا آتی ہیں. ان ضمائر کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے. وہ آگے بہت آگے آئے گا انشاءاللہ. اب بات چونکہ آئی تو میں سمجھا رہا ہوں بس. ضمیر متصل اس کی ضد کیا ہو گئی؟ ضمیر متصل کی ضد ضمیر منفصل. کیا ہوئے اس کی ضد؟ ضمیر منفصل. متصل جو جڑا ہوا ہو اور منفصل جو الگ ہو. الگ ہو. اب متصل کی مثال آپ کے سامنے ہے، کتبو. اور منفصل کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں آپ. سورہ فاتحہ میں اس کی مثال موجود ہے. ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری بات کرتے ہیں. جی. نعبد کا ہوتا تو ضمیر متصل. ایاک ضمیر ٹوٹلی الگ آ گئی یہاں پر، تو اس لیے یہ ضمیر کیا ہوگا؟ ضمیر اس لیے ضمیر منفصل. کیا ہوگی؟ ٹوٹلی ضمیر منفصل. منفصل. یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. ماشاءاللہ عائشہ صدیقہ نے پورا وقت آج نحو میں لے لیا. بہتر ہے. نہیں کوئی بات نہیں، بہتر ہے. جب تک سمجھ میں نہ آئے ہمیشہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اصل چیز تو یہ ہے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر اس لیے تاکہ آپ کو فائدہ ہو. پھر آپ کو فائدہ کا نہ ہو، ہم صرف اگر پڑھتے جائیں گے اور پڑھاتے جائیں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہ لڑکوں کو ہوتا ہے، نہ ہی لڑکیوں کو ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمیں سکون ملتا ہے. تو بہتر ہے کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. جی امید کرتا ہوں کہ سب کے سمجھ میں آیا ہوگا. کسی کو کوئی ڈاؤٹ باقی تو نہیں ہے نا لڑکوں میں لڑکیوں میں؟ شیخ جی شیخ ڈاؤٹ ہے شیخ. آخری پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہے شیخ، اور کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ جو آپ آخری کا حل سوال کریے. ہے جی شیخ. ہاں مطلب ہاں فرمائیے، کیا ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ فرمائیے. جی شیخ یہ ضمیر مرفوع اور ضمیر متصل، مطلب ضمیر متصل شیخ اور اس کو ضمیر. چھوڑ دو آپ، اس کا ٹینشن مت لو آپ ابھی. جی شیخ اس کا ٹینشن مت لو، چھوڑ دو اس کو. خالی اتنا یاد معذرت رکھو آپ، جی کتبو میں جو واو ہے وہ ضمیر مرفوع جی شیخ متصل، بس سکون. اتنا یاد رکھو آپ. ہاں بس جی اتنا شیخ یاد رکھو آپ، ضمیر مرفوع متصل ہے یہ چیز. ہاں کیونکہ واو جی ضمیر وہاں پر لگ کر آ رہی ہے نا، تو ضمیر مرفوع جی متصل ہو گیا وہ. بس اتنا یاد رکھو آپ. ہاں بس جی افادے کے طور پہ کہا میں نے، وہ فائدے کے طور پہ کہا. جی فعل کا مطلب کام کو کہتے ہیں. فعل کی کچھ علامتیں ہیں. فعل کی کچھ علامتیں ہیں. فعل کی پہلی علامت یہ ہے کہ
اس پر قد آئے، قد آتے ہی آپ سمجھ جاؤ کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. جیسے قد سمع اللہ، قد امر اللہ، قد فعل اللہ. ٹھیک ہے، یہ پہلی علامت. یہ پہلی علامت سمجھ میں آئی آپ کو شافیہ برہان؟ جی. دوسری علامت کیا فعل کی کہ اس پر سین آئے، حرف سین، حرف سین آئے. فعل پر ہی حرف سین آئے گا، اسم پر کبھی بھی حرف سین نہیں آئے گا. سین اور صوفہ ان لوگوں کی خاصیت ہی یہ ہے، اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ فعل پر ہی آتے ہیں اور اسم پر داخل بالکل بھی نہیں ہوتے ہیں. مثال تو میں دے چکا ہوں، ایک کچھ بھی مثال آپ دے سکتے ہو، سیفعل، سوف یفعل، لیکن قرآن سے میں نے اس لیے دی تاکہ آپ کو جلد سمجھ میں آ جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. یہ دو علامتیں سمجھ میں آ گئی آپ کو قد کو چھوڑ کر شافیہ برہان؟ الحمدللہ شیخ. جی. اس کے بعد جو ہے چوتھی علامت میں نے کہا کہ حروف جوازم میں سے کوئی حرف آئے. وہاں پر حروف جوازم میں سے کوئی حرف آئے. حروف جوازم وہ حروف جو فعل مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں اور حروف علت کو گرا دیتے ہیں. وہ آگے آئے گا بحث حروف علت کس کو کہتے ہیں، واو الف یا کو کہتے ہیں، اور نون کو بھی جو ہے نون کو چھوڑ کر، نون جمع کو چھوڑ کر باقی جو حروف علت جہاں جہاں بھی ہے نون تثنیہ وغیرہ کو یہ اور نون جمع کو یہ ساقط کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. اب یہ الگ بحث چلی جائے گی، لیکن آپ خالی اتنا سمجھو کہ حروف جوازم وہ حروف جو فعل مضارع کے آخری کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حروف جوازم بھی صرف کس پر انٹری کرتے ہیں، کس پر داخل ہوتے ہیں؟ یہ اسماء پر یا افعال پر، فعل پر یا اسم پر؟ شافیہ برہان؟ کس پر داخل ہوتے ہیں حروف جوازم؟ شافیہ؟ حروف جوازم کس پر داخل ہوتے ہیں شافیہ؟ فعل پر یا اسم پر؟ نہیں، فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں شافیہ، اسم پر داخل نہیں ہوتے حروف جوازم. لم ہے، لم کبھی بھی اسم پر انٹری نہیں کرے گا. اب مثال کے طور پر اگر آپ کا نام شافیہ ہے تو لم شافیہ کبھی نہیں آئے گا، لم شافیہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اگر آپ کا نام عائشہ ہے تو لم عائشہ کبھی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کا نام محمد ہے تو لم محمد کبھی نہیں آئے گا، زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. اگر سورج مشرق سے نکلنے کی وجہ مغرب سے بھی اگر نکلے تو بھی لم کبھی بھی اسم پر داخل نہیں ہو سکتا ہے. لم ہمیشہ فعل مضارع پر ہی آئے گا، فعل پر ہی آئے گا، اس کی انٹری کبھی بھی اسم پر نہیں ہو سکتی ہے. لم یکتب، لم یفعل، لم یتکلم، لم یرسب، لم یسقط، لم یأکل، لم یشرب، لم یذهب، لم یجئ، ایسی مثالیں. تو لم ایک مثال کے طور پر حرف جازم ہے، اور حرف جازم صرف کس پر آتا ہے؟ فعل پر آتا ہے یا اسم پر آتا ہے؟ فعل پر. ٹھیک ہے نا؟ فعل کا معنی کوئی بھی کام، جیسے کھانا ایک کام، لم یاکل اس نے نہیں کھایا، اس نے نہیں کھایا. لم یذهب وہ نہیں گیا. لم تشرب اس ایک عورت نے پانی نہیں پیا. ایسے. پانچواں پوائنٹ، وہ فعل کے ساتھ ضمیر متصل مرفوع ہے، ضمیر متصل مرفوع ہے. فاعلو ہم کہتے ہیں فاعلو. ابھی دیکھیے یہ فاعلو صرف اگر فعل اگر ہوتا تو اس کے معنی ہے اسے ایک مرد نے کیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر واو آ گیا. یہ واو کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. اس واو کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. متصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ضمیر فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، تو اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں، ضمیر مرفوع متصل. تو یہ 5 علامتیں ہیں فعل کو پرکھنے کے لیے، فعل کو سمجھنے کے لیے. فعل کی ہی خاصیت ہیں یہ علامتیں، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں. اسم کے لیے علامتیں بالکل بھی نہیں ہو سکتی ہیں. سمجھے آپ شافیہ برہان؟ الحمدللہ. بس کریں گے یہیں پر. تھرڈ پوائنٹ نہیں بولے. کون سا تھرڈ پوائنٹ؟
ابھی تھرڈ پوائنٹ میں کون سا ہے؟ ایک تو قد میں نے کہہ دیا، سین کہہ دیا، صوفہ بھی کہہ دیا، حروف جوازم بھی میں نے کہہ دیا، ضمیر مرفوع متصل بھی میں نے کہہ دیا. 5 پوائنٹ پورے بولا نا شافیہ میں. جی ابھی کنفیوژن دور کر لیجئے آپ. ابھی بھی کنفیوژن ہے؟ آپ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا آپ کو؟ چلیے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. سبھی کے سمجھ میں آیا، لڑکوں کے اور لڑکیوں کے؟ کسی کے دل میں اور دماغ میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا انشاءاللہ طلبہ اور طالبات؟ جی طلبہ اور طالبات، ریپلے خالی لڑکیوں کی جانب سے آ رہا ہے. لڑکے چلے گئے پورے، غائب ہو گئے پورے؟ نہیں شیخ. سبھی موجود ہیں؟ جی 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 سب کے سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ جی ہاں ہے. الحمدللہ. اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. جزاک اللہ خیر.